یہ منظر جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک مشہور اسکول کا فنکشن ہے جس کے پلے کے اندر بچوں سے ایک سٹینک ریچول پرفارم کروایا جا رہا ہے۔ ان سے انڈائریکٹلی سمبولک طور پر یعنی علامتی طور پر شیطان کی عبادت اور حجاب کی توہین کروائی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کالے ابایا کے اندر موجود ایک چھوٹی بچی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے وہ اس ابایا کو جیسے پابندی سمجھ کر خود سے اتار کر نہ صرف پھینک دیتی ہے بلکہ پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں ہم روشنی یعنی لائٹ کو دیکھتے ہیں اور یاد رہے کہ شیطان کو مارننگ سٹار بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ لوسیفر، جو کرسچینٹی کے اندر لوسیفر اور اسلام میں شیطان ہے۔ وہ میں ہی ہوں جس کا نام ہے لوسیفر مارننگ سٹار۔ اسے علامتی طور پر لائٹ بولٹ سے بھی شو کرتے ہیں کیونکہ کرسچینٹی کے مطابق اسے آسمان سے گرتے ہوئے ایک لائٹ بولٹ کی صورت دیکھا گیا تھا جب اسے دھتکار کر جنت سے نکالا گیا۔ یہ لڑکا اس روشنی کو لے کر اس سیڑھی پر چڑھتا ہے جس کے پیچھے یہ لڑکیاں اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں، کیونکہ یہ لڑکا جس کے ہاتھ کے اندر روشنی یعنی لائٹ ہے ان تمام لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگا کر اپنے اصل آقا اپنے مالک شیطان کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور میں ایسا بلا وجہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سیڑھی اور اس پر موجود یہ لائٹ کا سمبل یعنی سٹار الومناتی جیسی ایک اور شیطانی تنظیم فری میسنری کا سمبل ہے جسے وہ جگہ جگہ پر علامتی طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اس کمپیریزن کے اندر خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اب پہلی نظر میں شاید آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی ویسٹرن ملک کا کوئی پلے ہوگا کیونکہ اسلاموفوبیا اور سٹینک ریچول آج کل وہاں پر کھلے عام ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، پر آپ غلط ہیں کیونکہ یہ سعودی عربیہ کے القسیم اسکول کا ایک فنکشن ہے اور ان بچوں کو ان ٹیچرز نے ایسا پرفارم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹرین کیا ہے، اور یوں سعودی عربیہ میں پہلی بار کسی اسکول فنکشن کے اندر بچوں سے شیطان کی کھلے عام عبادت کروائی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ایسی چیزوں کا تصور کرنا بھی اس پاک سرزمین پر ممکن نہیں تھا، اور یہ سب کچھ کھلے عام آج ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے کہ شیطانی فتنہ اس مقدس سرزمین کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے۔ جو کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں صرف ہالی ووڈ موویز، میوزیکل کنسرٹ یا ڈراماز کے اندر دیکھنے کو ملتا تھا، اب سرے عام مسلم دنیا کو دکھایا جا رہا ہے اور انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی بیک پر بہت ہی سٹرونگ یہودی لابی ان کی سپورٹ کر رہی ہے اور یہ سب کچھ فنڈ بھی کر رہی ہے۔ ماڈرن سعودی عربیہ میں نیوم سٹی جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر یہودی لابی کی انویسٹمنٹ ان کا عرب سرزمین کے اندر اثر و رسوخ مسلسل بڑھا رہی ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کے بچوں کو اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر ہی ذہنی طور پر شیطان کی عبادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ ابایا کو قدموں میں رون کر آگے بڑھنے کے اندر انسان کی کامیابی اور ترقی ہے۔ انڈائریکٹلی عورتوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور شیطان کا حکم اس کے بالکل الٹا ہے۔ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ شیطانی تنظیمیں سمبولک طور پر یعنی علامتی طور پر اپنے میسج کو پہنچاتی ہیں اور پردے کے پیچھے رہ کر اپنا ایجنڈا چلاتی ہیں، اور یہی سب کچھ اس پلے کے اندر بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ لڑکیاں اپنا عبایا اتار کر چلتے ہوئے اس لڑکے کے پاس جاتی ہیں اور یہ لڑکا سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل یہی چیز آپ کو فری میسن کی سٹیئرز یعنی سیڑھیوں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہاں پر ایک شخص موجود ہے جو کہ ڈائریکٹ اوپر موجود خدا یعنی شیطان سے رابطے کے اندر رہتا ہے، اور اس کے اوپر موجود آپ کو فرشتے دکھتے ہیں جن کے اوپر روشنی یعنی لائٹ یا پھر ایک سٹار موجود ہے جو کہ لوسیفر یا شیطان کو دکھا رہا ہے، کیونکہ اصل میں یہ کوئی سٹار نہیں بلکہ دراصل ایک آنکھ ہے جو کہ دجال کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو کہ قیامت سے پہلے کا ایک بدترین فتنہ ہے، جو قیامت سے پہلے ایک بدترین فتنہ کی صورت میں ظاہر ہو کر انسانوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر کے انہیں آزمائش کے اندر ڈالے گا، اور بالکل یہی دجال ان یہودیوں کا خدا ہے جس کے پیچھے شیطان ہے۔ جہاں تک یعنی ان کے خدا تک پہنچنے کا یہ سیڑھی ایک واحد راستہ ہے۔ اب اس پلے کی جتنی بھی تعویلیں دینے کی کوشش کریں یہ کسی صورت کو اتفاق نہیں ہے بلکہ سوچ سمجھ کر پلاننگ اور باقاعدہ ریہرسل کے بعد ذہن سازی کے لیے جان بوجھ کر تیار کیا گیا ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیسے کر پاتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ 3 پلرز جن میں سے ایک وزڈم یعنی عقل مندی، دوسرا اسٹرینتھ یعنی طاقت، اور تیسرا بیوٹی یعنی کہ خوبصورتی کو شو کرتا ہے۔ یہ لوگ ایسا کر پاتے ہیں اپنی مکاری اور چالاکی سے دنیا کے تمام بینکنگ سسٹم اور دولت کو کنٹرول کر کے اور باقی بچے لوگوں کو فحاشی کے اندر ڈال کر اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر کے، جس کے پیچھے اربوں ڈالر کی پورن انڈسٹری ہے۔ یہ ان کے 3 سب سے بڑے ہتھیار اور انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری ہیں جنہیں یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی عورت، دولت اور شہرت، جو انسانوں کو سب سے پہلے گمراہ کرتی ہیں۔ جبکہ ان کے فلور پر آپ کو ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ برائی اور اچھائی کو ایک ساتھ دکھاتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کیونکہ برائی اور اچھائی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک انسان یا تو خدا کا ماننے والا ہو سکتا ہے یا پھر شیطان کا۔ پر فری میسن جیسی تنظیموں کا مقصد انسانوں کو اسی طرح سے گمراہ کرنا ہے کہ انسان گناہوں اور شرک کا عادی اس قدر ہو جائے کہ وہ برائی کو برائی سمجھے ہی نہ،
وہ دنیا داری کی ان اٹریکشنز کے اندر یعنی ان تینوں چیزوں کے اندر اتنا گم ہو جائے کہ اس کو محسوس ہونے لگے کہ کوئی بھی اچھائی یا برائی بالکل نہیں ہوتی، یہ سب توہم پرستی ہے۔ اسے کسی کا حکم ماننے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور بالکل یہی سوچ اس انسان کو اللہ کی تعلیمات یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون سے آزاد کر دیتی ہے، کیونکہ جب وہ انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اللہ کے قانون کو کچھ نہیں سمجھے گا، اس کی شریعت کو چھوڑ دے گا، تو رحمان کو چھوڑ کر وہ شیطان کو ہی اپنا رب مانے گا۔ تیسرا اس کے پاس کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اس مقصد کے لیے دنیا بھر کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر اثر و رسوخ اور فالوئنگ رکھنے والے لوگوں کو شہرت اور دولت کا لالچ دے کر ان سے ہر وہ کام کرواتے ہیں جس سے ان گناہوں کو نارمل اور فیشن بنا کر انسانوں کے ذہنوں کو اسے کرنے کے لیے قائل کیا جا سکے، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اپنے آئیڈیل کی ہر بات کو یا ہر ایک چیز کو آنکھیں بند کر کے زیادہ تر لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور سعودی عربیہ کیونکہ مسلم دنیا کا رول ماڈل ہے اور بالکل اسی مقصد کے لیے ایسے فتنوں کی شروعات اسی پاک سرزمین سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ جس طرف سعودی عربیہ اس وقت چل نکلا ہے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ویسٹرن کلچر اور سٹینک کلچر آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کے اندر ہمیں داخل ہوتا دکھ رہا ہے، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہوں، کوئی فیشن شوز، ویسٹرن بیچ اور ویسٹرن کلچر کی کوئی بھی سیلیبریشن۔ جبکہ دوسری طرف جو اسلامک اسکالر اس کی مخالفت کرے یا پھر اس پر تنقید کرے تو اسے فوراً پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے بنا کسی مقدمات کے۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس متعلق اپنے بچوں کو شعور دیں، انہیں سمجھائیں کہ برائی اور اچھائی دونوں الگ الگ ہیں، صرف اور صرف اچھائی اور توحید کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ان شیطانی دھوکوں سے خود کو کیسے بچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، جس کی آواز پوری دنیا کے اندر سنی جاتی ہے، ورنہ آپ اور میں قیامت کے دن یعنی یوم حساب کے دن اس کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اس کے متعلق ایک بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی حدیث مبارکہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ نے کسی بستی پر عذاب کا حکم نازل کیا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے اندر تو تیرا فلاں بندہ بھی شامل ہے جو کہ تیرا انتہائی عبادت گزار اور فرما بردار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پر سب سے پہلے عذاب نازل کرو اور باقیوں پر بعد میں، کیونکہ جب میرے دین کا تماشا بنایا جاتا رہا تو یہ شخص خاموش رہا، میرے دین کی تعلیمات کو روندا گیا، مگر اس شخص کو کبھی غیرت نہیں آئی، اسے کبھی غصہ نہیں آیا کہ میرے دین کی تباہی کے وقت اٹھ کھڑا ہوتا اور کلمہ حق کی آواز کو بلند کرتا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی آج اگر مسلمانوں کے ان اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے انہیں دنیا بھر کے اندر روندا جا رہا ہے، بے قصور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اپنے سامنے برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، پھر چاہے وہ خود گناہ گار نہیں ہیں، پر اس کے اندر سب سے بڑے قصوروار وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔